روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کے درس میں ہم سورۃ الکہف کے فضائل اور خصوصیات اور اس میں موجود عبرت آموز واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورت کے شان نزول کو ہم جانتے ہیں کہ کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، تو کفار مکہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، البتہ مدینہ کے جو یہود ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے یہاں آسمانی علوم ہے، تورات اور انجیل کا علم ان کے پاس ہے، لہٰذا ان کے پاس جا کر پوچھا جائے کہ نبی کی کیا علامتیں ہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سچا ہونے یا جھوٹا ہونے کو کیسا پرکھا جائے، کیسا اس کی تفتیش کی جائے۔ چنانچہ اس غرض سے قریش مکہ کی ایک جماعت علماء یہود کے پاس مدینہ منورہ پہنچی اور انہوں نے یہ قضیہ ان کے پاس رکھا۔ تو علماء یہود نے ان سے کہا کہ دیکھو، جا کر اس شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے 3 سوالات کرو۔ سب سے پہلا سوال ان نوجوانوں کے بارے میں کرو جو کسی علاقے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے بت پرستی سے تائب ہو کر وقت کے بادشاہ سے گویا کہ انہوں نے مخالفت موڑ لی تھی اور وہ وہاں سے نکل کر کہیں جا کر چھپ گئے تھے۔ ان کا تفصیلی واقعہ کیا ہے ان سے پوچھو۔ اور دوسرا سوال اس بادشاہ کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق اور مغرب یعنی ساری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا گویا کہ اس نے سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال روح سے متعلق پوچھو۔ اگر یہ 3 سوالات کے جوابات وہ دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی ہے۔ اگر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس کا علم کسی کو نہیں ہے، اگر کوئی بتاتا ہے تو ضرور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے ہی کسی کو ان واقعات کی خبر ہو سکتی ہے، ورنہ غیر نبی نہیں بتا سکتا۔ تو بہرکیف قریش مکہ ان سوالات کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ تینوں سوالات رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے سارے احوال کی خبر دے دیں گے، واقعات بتا دیں گے، تو میں ان کفار کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھول یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہے، حالانکہ آئندہ کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ عام مومنین کے لیے کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر چیز ہے۔ لیکن حضرات انبیاء چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص ہے، اور جو جتنا خاص ہوتا ہے ان کے چھوٹی چھوٹی بھول پر بھی بڑے طور پر جو ہے نا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبع کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ کیا تھا کہ کل اس کا جواب دوں گا، اور انتظار میں تھے۔ جب کل آیا تو اب تک نہ جبرائیل علیہ السلام آئے، نہ کوئی وحی آئی، نہ اس سلسلے رہنمائی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے۔ تو ہوتے ہوتے انتظار میں 15 دن گزر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی آپ کو وحی کا انتظار ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نگاہ کو آسمان کی طرف کرتے تھے، تو وحی نہیں آ رہی ہے۔ جب 15 دن گزر گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا اور وحی کے تاخیر ہونے کا سبب بھی بتایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آئندہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے آگے چل کر تو ضرور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے تبھی میں یہ کام کر سکوں گا، ورنہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کا اقرار دل سے تو سبھی کرتے ہیں، سارے ایمان والے کرتے ہیں، لیکن زبان سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وہ کام جس کو ہم آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ بہرکیف اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان نوجوانوں کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا ہے۔ کہف کے معنی ہے غار،
چونکہ ان نوجوانوں نے بادشاہ سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ تو واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ملک میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو کہ بت پرست تھا، ساری قوم بھی وہاں کی بت پرست تھی۔ تو ایسا ہوا کہ اور وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ بھی تھا، اور سال میں وہاں پر ایک میلہ ہوتا تھا جہاں پر باہر جاتے تھے اور جا کر لوگ وہاں پر ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، میلہ لگتا تھا۔ تو اس میلے کے اندر سارے بستی کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو سارے جب جمع ہوئے تو اس بادشاہ کے جو مخصوص وزراء تھے، رؤساء تھے، ان کی اولاد میں سے چند نوجوانوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا، توحید کا جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں جن کو انسان خود اپنے ہاتھ سے بنائے اور اپنے ہاتھ سے تراشے۔ جب تک انسان خود ان کو وجود نہیں بخش سکتا، ان کا وجود نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب ان کے دل میں یہ بات آئی، ہر ایک کے دل میں انفرادی طور پر یہ بات آ رہی تھی، تو وہ جو ہے نا اس شرک سے، بت پرستی سے تائب ہو کر، وہ میلے سے الگ تھلگ ہو کر ایک درخت کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہر ایک آتا تھا اور درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، لیکن انہیں یہ خوف تھا کہ اگر اپنا عقیدہ میں کسی کے سامنے ظاہر کروں گا تو وہ جا کر چغلی کرے گا، بادشاہ کے سامنے بتا دے گا، تو پھر مجھے بادشاہ کے عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس خیال سے سب خاموش رہتے تھے۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے وہ نوجوانوں کی جماعت کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کیا، اور سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن کتنی دیر خاموش بیٹھتے؟ بالآخر ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی ہم سب یہاں پر جمع ہیں، جبکہ ساری قوم جو ہے نا میلے کے اندر مصروف ہے، تو ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خیالات ملے جلے ہوں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا اور حقیقت اس نے بتا دی کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، اور مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے انہی کی ہم عبادت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہمارا خالق تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیں بنانے والا ہو، ایسا نہیں کہ ہم جس کو بنائیں وہ ہمارا خالق، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اس بات پر ایک ایک کر کے سب نے کہا کہ ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے، ہم بھی جو ہے نا اس طرح کے بت پرستی سے اور شرک سے بیزار ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنا لیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور ہر طرح کی شرک سے اور بت پرستی سے وہ تائب ہو کر وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے میں ہوا یہ کہ کسی طریقے سے کسی نے جا کر بادشاہ سے چغلی کر دی، یعنی ہوتے ہوتے وہ بات پھیلتی گئی، ان نوجوانوں کے بارے میں بستی میں معلوم ہوتا رہا کہ یہ لوگ اپنا الگ عبادت خانہ بنا لیے ہے، وہاں پر اس طرح کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے معبودان سے یہ لوگ بیزار ہیں۔ تو بالآخر یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ تو بادشاہ ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے اور کیا خیالات ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کا دربار ہے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر ڈٹ کر اپنا عقیدہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو تھاما تھا، یعنی ان کے دل کے اندر ہمت اور حوصلے کو پیدا کرنے والے ہم تھے۔ جس وقت وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ کر توحید کو بیان کر رہے تھے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو ڈٹ کر جب ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا عقیدہ رکھنا، اپنا خیال رکھا، تو بادشاہ نے ان کو سخت ڈانٹا اور کہا کہ تم چونکہ ہمارے خاص لوگوں کی اولاد ہو، میرے دربار کے مقربین کی اولاد ہے، اس لیے، اور نوجوان بھی ہے، اس لیے میں تمہیں فی الفور کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم غور و فکر کرو اور جا کر یہ جو نئی نئی باتیں کر رہے ہو ان سے توبہ کر لو اور اپنے باپ دادا کے دین کے اندر لوٹ کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ان سے جو شاہانہ لباس تھا وہ سارا اتار لیا تاکہ وہ غور و فکر کرے، اس سلسلے میں سوچے، تو شاہانہ لباس اتار کر نارمل کپڑے ان کو پہنا دیے۔ بہرکیف یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور آخر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی چاہے جو ہو جائے، ہماری جان چلے جائے، ہماری دنیا چھن جائے، یا دنیا کی نعمتیں ہم سے چھن جائے، ہم ساری چیزوں کو گوارا کر لیں گے، لیکن ہم اپنے اس حق مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، اور باطل مذہب کے اندر پھر ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہہ کر وہ لوگ بستی سے فرار ہو گئے،
اور ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی، اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ رقم لے لیے۔ وہ جب جا رہے تھے تو ان کے پاس پتہ نہیں کسی کے پاس ایک کتا بھی تھا، تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، تو گویا کہ سارے اس کتے کے ساتھ چلے گئے اور اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ تو غار کے اندر داخل ہونے کے بعد اب کچھ بات چیت کیے، کھائے پیے، پتہ نہیں کیا کیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سونے کا ارادہ کیا اور سونے کے ارادے سے وہ سو گئے۔ وہ لوگ غار کے اندر سوتے رہے، اور غار کے دہانے پر، جہاں پر غار کے اندر داخل ہونے کا جو بالکل راستے کے پاس جو ہے نا ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا کتا وہاں پر سو گیا۔ تو اس طرح یہ غار میں جب داخل ہو گئے، بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے بہت تلاشی لی، بہت ڈھونڈا، لیکن وہ کسی کو نہیں ملے۔ بالآخر اس نے FIR گویا کہ درج کرائی، اور ایک تختی کے اندر سارے جو اصحاب کہف تھے ان ساروں کے نام لکھا کر اس نے رکھے کہ جب کہیں جہاں کہیں پکڑے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ 309 سال تک وہ سوتے ہی رہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ان کا انتظام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو نیند میں کروٹ بدلواتے تھے، کبھی ادھر پلٹتے تھے، کبھی ادھر پلٹتے تھے، اس طرح کروٹیں بدلتے بدلتے 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ اور دھوپ غار کی بھی بناوٹ عجیب و غریب طریقے سے تھی۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ دھوپ غار کے اندر تو داخل ہوتی تھی، کیونکہ اس کے اثرات کا ہونا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ان کے جسموں پر وہ نہیں پڑتی تھی۔ اس کی گرمی اور تپش تو ان کو حاصل ہوتی تھی لیکن جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ اور کرامت کے طور پر یہ تھا کہ وہ لوگ سوتے تھے، لیکن اگر کوئی ان کو دیکھتا تو بالکل بھی ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے مخاطب اگر تو انہیں دیکھے گا تو یہ گمان کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرامتی طور پر نیند کے جو علامتیں تھیں وہ علامتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی تھی۔ تو وہ سو رہے تھے لیکن ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور عام طور پر نیند میں آدمی کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لیکن ان کا جسم بھی ڈھیلا نہیں پڑا تھا اور سانس کے اندر بھی تغیر نہیں آئی تھی۔ گویا کہ ساری کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اس لیے کیا تاکہ کوئی انہیں سویا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کر دے، ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو بہرکیف اس کیفیت میں وہ 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نیند سے بیدار کیا تو آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ بھائی کتنی مدت تک سوتے رہے؟ تو ایک نے کہا کہ شاید ایک دن سوئے رہے، تو دوسرے نے کہا کہ ایک دن نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ سوتے رہے، کچھ وقت تک ہم سوتے رہے۔ پھر آخر کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوتے رہے۔ بہرکیف اب ہمیں بھوک لگی ہے، لہٰذا ہمیں اب اپنے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، لہٰذا جو پیسے ہم لے کر آئے تھے اس میں سے کوئی ساتھی جائے پیسے لے کر اور شہر میں پوری چالاکی سے داخل ہو تاکہ کوئی پہچانے نہیں، ورنہ پھر بادشاہ تک بات چلے جائے گی، پھر ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پورے احتیاط سے جا کر وہ کھانا لے آئے۔ اس کے لیے جو ساتھی طے ہوا تھا وہ ساتھی وہاں سے نکلا، وہ جو رقم ان کے پاس تھی، جو سکہ تھا وہ لے کر نکلا، لیکن جب دکان پر پہنچا اور وہاں پر بات چیت کرنے لگا اور اس رقم پیش کی تو وہ رقم اس سکے کو دیکھ کر وہ دکاندار پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ عجیب و غریب سکہ کہاں سے لے کر آیا؟ تو اس پر جب دیکھا گیا نقش و نگار تو یہ تو اس کافر دور کے جو بادشاہ تھا اس کے زمانے کا یہ سکہ ہے۔ تو اس نے آس پاس والوں کو بتایا، اس طرح بات ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچی، تو بادشاہ نے اس شخص کو، اس ساتھی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور سارا ماجرا پوچھا تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا۔ تو بادشاہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیونکہ وہ بادشاہ ایماندار تھا اور دیندار تھا، بہت نیک صالح بادشاہ تھا، لیکن اس کو ایک فکر یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ اس کے ملک کے اندر ایسے پیدا ہو رہے تھے جو بعض بادل موت کا انکار کر رہے تھے، یعنی اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ بھئی جب آدمی مر جاتا ہے، سڑ گل کر مٹی بن جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے پہلے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے سادگی کے ساتھ، اور خاک پر بیٹھ کر اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا
منظر ہمارے سامنے آ جائے جن سے ان کے شکوک اور شبہات ختم ہو جائے اور ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور اس واقعے کو ہمارے سامنے لایا، جس سے ان شک کرنے والوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ بھئی جو اللہ 309 سال تک کسی کو نیند میں سلا سکتے ہیں اس طور پر کہ ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تغیر نہیں آیا، نہ ہی ان پر بڑھاپا چڑھا، تو پھر وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردہ جسم کے اندر جان بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح بادشاہ نے خوشی کا اظہار کیا اور دیگر ساتھیوں سے ملاقات کرنے کی آرزو کی، تو وہ ان کو غار کے پاس لے گیا اور جانے کے بعد یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر نہ آئے، بلکہ پہلے میں جا کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا بتا دوں گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے سب داخل ہو جائیں گے، وہ لوگ گھبرا جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس کافر بادشاہ کے سپاہی آئے ہیں اور حملہ کریں گے، تو مسئلہ سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ اندر گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سلسلے میں تفاسیر میں اختلاف ہے، روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو جا کر اپنے ساتھیوں کو سارے احوال بتائے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اسی وقت ان سب پر موت طاری ہو گئی۔ اور بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ ان ساتھیوں کے خوشی کا اظہار کرنے کے بعد وہ باہر آئے اور بادشاہ سے ملاقات کیے اور بادشاہ ان کی ملاقات سے خوش ہوا، پھر وہ لوگ بادشاہ اور قوم سے اجازت لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں پر جا کر پھر لیٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقی موت ان پر طاری کر دی۔ تو اس طرح سے پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہونے لگا اس قوم کے اندر کہ ہم یہاں پر علامت کے طور پر کچھ بنائیں گے۔ بالآخر انہوں نے طے کیا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگرچہ ان کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی، لیکن تھے تو یہ اللہ ہی کے بندے، یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مسجد بنانے کا وہاں پر گویا کہ فیصلہ ہوا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہے مختصر واقعہ اصحاب کہف کا، جن سے بہت سارے، اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت سارے عبرت کے مواقع ہمیں ملتے ہیں، لیکن اب اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اتنا سبق تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے اللہ تعالیٰ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی طرح دو دوستوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن دو دوستوں میں سے ایک تو تھا اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان، ناشکرا، اور دوسرا بہت نیک انسان تھا، لیکن دونوں آپس میں بہت جگری دوست تھے اور اتفاق کیے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو نافرمان تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھی تھی، اس کے مقابلے میں جو مخلص اور نیک تھا وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی تھی، بطور خاص اللہ تعالیٰ نے جو باغ اس کو دیا تھا، اس قدر خوبصورت وہ باغ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دو ایسے باغات دیے تھے جو انگور کی بیلوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی دونوں باغ انگور کے باغ تھے اور انگور کی بیلیں اس کے اندر لٹک رہی تھی۔ پھر ان دونوں باغوں کی جو باؤنڈری تھی وہ کھجور کے درخت سے تھی، پھر اس کے علاوہ اس کے درمیان جو خالی جگہ تھی اس کے اندر کاشتکاری ہوتی تھی، دیگر اناج غلوں کے بھی پودے اس کے اندر تھے۔ تو اس طرح خوبصورت اور بہت زیادہ فائدہ مند یہ باغ تھا، اس سے بہت زیادہ ثمرات اس کو حاصل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ تو لیکن وہ ہمیشہ متکبرانہ باتیں کرتا تھا، تو اس کے دوست نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ تجھے ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ لیکن وہ منکر تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی تمہاری باتیں بالکل بیکار کی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے دیا ہے اور شکر کریں گے تو آخرت میں بھی دے گا، ورنہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات بالکل بھی مجھے پسند نہیں آتی، کیونکہ اگر ایسا ہے تو تم خود دیکھتے ہو کہ تم ہمیشہ اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں کبھی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو اس ایسی صورت میں تم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا نہیں۔ اچھی بات ہے اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں، ایسا ہے تب بھی
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جنت دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دوبارہ اپنے پاس بلائیں گے تو وہاں پر اس سے بھی اچھا دیں گے۔ تو اس طرح وہ گویا کہ تکبر کی بات کرتا تھا اور انکار کرنے کے لیے کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک مرتبہ دونوں باغ کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے دوست نے سمجھایا کہ اس طرح کی بات ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب کبھی تو اپنے باغ میں داخل ہو تو شکر کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھا باغ دیا ہے، کتنی مال و دولت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تیری ناشکری کی وجہ سے چھین لے اور مجھے تجھ سے زیادہ بہتر بنا دے۔ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بالآخر اس کے ناشکری کی وجہ سے، اس کے ہٹ درمی پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ پر ایسی آفت کو نازل کیا کہ اس کا سارا باغ اجڑ گیا اور وہ بے سر و سامان ہو کر بالکل کنگال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کفِ افسوس ملنے لگا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، کفِ افسوس ملنے لگا جو کچھ اس نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے یہ آفت آئی، تو گویا کہ اس کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ناشکری کی سزا دی۔ تو عزیز ساتھیو، اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کسی کو نعمتیں ملتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نعمتیں سب کو دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں، اور خاص طور پر جب کہ معصیت کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو منمانی اور گناہوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کو مل رہا ہے تو یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس پر مواخذہ کریں گے، جب کھینچیں گے تو عزیز ساتھیوں پھر ایسا انسان پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا، جس کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کسی کو شہرت ملی، کسی کو عزت ملی، کسی کو مال و دولت مل گئی، تو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور بطور خاص جن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ دیا ہے ان کے سامنے اترانا نہیں چاہیے، بلکہ غریبوں کو اور مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے اور اپنے مال کو صحیح مصارف کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ محض چند روزہ ہے، چند روز کا یہ کھیل تماشا ہے، چند روز کی یہ زیب و زینت ہے، چند روز کی یہ چمک دھمک ہے، لہٰذا تم اس کے دھوکے میں مت پڑ جانا اور اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ خاص طور پر انسان اپنی اولاد کے پیچھے اور اپنے اموال کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے، یعنی اپنی ساری صلاحیتیں، ساری فکریں ان دونوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ کسی کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، یہ باقی رہنے والے، ان کا اجر باقی رہنے والا ہے، قبر میں بھی اعمال ساتھ میں آئیں گے، حشر بھی اعمال کام آئیں گے، پل صراط میں بھی اعمال کی بدولت آسانی سے گزر جائے گا، اور جنت کے اندر جانے کے بعد بھی اعمال کے مطابق درجہ بندی ہوگی۔ اس لیے یہاں پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمیں مال کی فکر کرنا چاہیے، استغفر اللہ، اعمال کی فکر کرنا چاہیے، مال کی فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، جس دن تو دیکھے گا کہ ہم پہاڑوں کو اڑائیں گے اور زمین کو اس طرح پھاڑیں گے کہ زمین کی سارے خزانے باہر آ جائیں گے اور ساری انسانیت کو ہم میدان حشر کے اندر جمع کریں گے، اور اس وقت ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، جب اعمال نامہ ہر ایک کا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ گھبرا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کے اندر کوئی ایسی چھوٹی بڑی بات چھوٹی ہی نہیں جس کو میں نے کیا تھا، یعنی دنیا میں جو کچھ میں نے کیا تھا، تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر، تنہائی کے اندر، دور دراز تک کسی کو اس کی اطلاع نہیں تھی،
بلکہ بہت سارے گناہ تو ایسے جن کو میں خود کر کے بھول گیا تھا، لیکن یہاں پر وہ موجود ہے۔ گویا کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہمارے یہ سارے اعمال پیش ہوں گے۔ اس استحضار کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے عزیز ساتھیوں، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ آج کی مختصر تفسیر تھی۔ آج کا مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ جس شخص پر قرض ہو وہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرے۔ تو جاننا چاہیے سب سے پہلے یہ ضرورت سے زائد جو مال ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اور کیش کی شکل میں، یا مال تجارت کی شکل میں، ان سب کی قیمت لگا کر کسی جگہ اس کا ٹوٹل کر لے۔ اب ٹوٹل اس کا جتنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ٹوٹل 4 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، اور اس پر سال گزر گئے، اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کا قرض کتنا ہے، اس کے قرض کو اس ٹوٹل سے منہا کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 4 لاکھ روپے ہے اور اس کے ذمے 3,75,000 روپے قرض ہے، تو یہ قرض کو اس کو مائنس کریں گے تو 25,000 بچ جاتے ہیں، اور 25,000 پر زکوٰۃ چونکہ واجب نہیں ہوتی، لہٰذا یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کسی کے پاس 4 لاکھ روپے ہے اور قرض اس کا 2 لاکھ ہے، تو 2 لاکھ مائنس کریں گے تو باقی 2 لاکھ بچ جاتے ہیں، تو 2 لاکھ کی وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر کسی کے پاس 3 لاکھ ہے اور اس میں سے 2 لاکھ اس کا قرض ہے، تو نکالنے پر 1 لاکھ بچ جاتے ہیں، تو 1 لاکھ کی وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو اس طرح جو اس کا قرض ہے، اس قرض کو منہا کر کے ہی حساب کیا جائے گا، اس کے بعد ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ تو اس صورت میں ہو گیا جب کہ آدمی کے ذمے قرض ہو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے دوسروں کو قرض دیا تھا، مثال کے طور پر میں نے کسی کو 10 لاکھ قرض دیا، تو اب اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر یہ 10 لاکھ جو قرض دیے ہیں اس کے آنے کی امید ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن دینا اسی وقت واجب نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت یہ واپس اس کے پاس آ جائے تو اس وقت یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کر دی جائے، کیونکہ وہ جس وقت بھی اس کے ہاتھ میں آئے تو پچھلے جتنے سال گزرے اتنے سالوں کی زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہم سامنے والے کو قرض دیے تھے، اور وہ 4 سال کے بعد اس نے لوٹایا، تو 1 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2,500 ہے، تو 4 سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، جو کہ 10,000 ہو جائے گا، جو ادا کرنے میں بظاہر ذرا مشکل لگے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال وہ ادا کرتے رہے، 2,500 جو ہم نے دوسروں کو قرض دیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔